بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ضیان انفارمیٹیو سورس یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پٹھان قبائل کی تاریخ کے بارے میں چند حقائق بیان کریں گے کہ پٹھان، خان یا پختون کون تھے، ان کا شجرہ نسب کہاں سے شروع ہوا، یہ قوم کب اور کیسے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ دوستو، افراد کی پہچان ہمیشہ رنگ و نسل اور علاقے کی بنا پر رہی ہے۔ اس معاشرے کے تمام افراد اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو زمانے کے سامنے مکمل حسب و نسب کے ساتھ متعارف کروا سکیں۔ یقیناً یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنے گی، لیکن ایک بات، ذات یا قبیلے ہماری پہچان کے لیے ہوتے ہیں، اس پر فخر محسوس کرنا یا شرم محسوس کرنا مناسب نہیں۔ بینگ اے مسلم ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے بہتر وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو معلومات کی حد تک ہی رکھیں۔ دوستو، پٹھان اردو زبان کا لفظ ہے جسے فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون کہا جاتا ہے۔ یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان، بھارت اول نمبر پر ہے۔ دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت و وفا والا۔ اپنی عزت اور دین پر مار مٹنے والے پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ پشتون کی اصطلاح عموماً پٹھان اور افغان پشتو بولنے والے قبائل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات پٹھانوں اور افغانوں کے درمیان امتیاز بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ سارے پٹھان ہی کہلاتے ہیں۔ بعض ان میں کافی فرق بھی کرتے ہیں اور پٹھان، پشتون اور افغان کو الگ الگ قبیلوں سے تصور کرتے ہیں اور ان کے ناموں کی وجہ، تسمیہ اور تاریخ الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ افغانستان میں دوسری نسلی اور لسانی وحدتیں بھی آباد ہیں، مگر نصف کے قریب پشتون آباد ہیں۔ ان کی اکثریت جنوبی و مشرقی افغانستان میں جلال آباد کے شمار سے قندھار اور وہاں سے مغرب کی جانب سبزوار کے علاقے میں آباد ہے۔ کابل و غزنی کے علاقے میں یہ زیادہ تر فارسی بولتے ہیں۔ اس طرح شمالی و مغربی افغانستان میں بھی پشتون قبائل آباد ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں اکثر باشندے پشتون ہیں، جو دیر و سوات سے جنوب کی جانب اور مشرق میں سبی تا جنوب و مشرق میں مستونگ تک ان کی آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تقریباً تمام افغانستان میں آباد ہیں۔ اس وقت ان کی سب سے بڑی تعداد کراچی میں آباد ہیں، جہاں خیال کیا جاتا ہے 25 سے 30 لاکھ پشتون آباد ہیں، جبکہ ان کی ایک بڑی تعداد بھارت اور دوسرے ملکوں میں بھی آباد ہے۔ ان کی اہم قبائلی شاخیں پوپلزئی، کاکڑ، ترین، شیروانی، بٹانی، لوہانی، مروت، خٹک، بنگش، آفریدی، شنواری، خیل، اورکزئی، اچکزئی، محمد اور صافی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی قبائلی شاخیں ہیں۔ آپ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ ایک موقع پر انہوں نے ایک پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، کہ ہر چشمہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ تھا۔ تو تاریخ دان یہاں سے ہی ان کی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل کی ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پشتون یا پٹھان یہودی النسل ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل سے ہے، کیونکہ اس وقت جتنے بھی یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 2 قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بقیہ 10 اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں یا ان کا کوئی پتہ معلوم نہیں ہو رہا۔ ان 10 قبائل کو اسرائیل کی تباہی کے بعد فاتحین نے جلا وطن کر دیا تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران، پھر افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ جبکہ جوش اٹلس نے صوبہ سندھ کی قدیم ترین بندرگاہ دبیل کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کی بہت بڑا مرکز تھی۔ بنی اسرائیل کے تاجر زمانہ قدیم میں بذریعہ بحری جہاز سندھ اور بلوچستان کی بندرگاہوں پر آتے رہے، اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کے تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے زمانہ قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس طرح ماضی قریب میں جلال آباد کے قریب سے لے کر چترال تک پھیلے کافرستان میں ملتے جلتے مذاہب کے پیروکار کی تہذیب و تمدن اور رسوم و رواج پر بھی بہت سے محققین نے کام کیا ہے، لیکن چند ایک کے سوا جنہوں نے کسی حد تک اسرائیلی عنصر کا وجود ان لوگوں میں تسلیم کیا ہے، بقیہ کسی نے بھی اس نظریے کو درست تصور نہیں کیا۔ اسرائیل میں 12 قبائل آباد تھے جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل آج کے یہودی توریت پر عمل کرتے ہیں، جبکہ باقی اب 10 قبائل توریت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ بھی بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ آج کا شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے ننیوہ کی اشوریہ قوم نے فتح کر لیا تھا، جبکہ جوڑا کے نام سے مسوم جنوبی علاقوں پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کیا۔ جب بابل کے فرمانروا بخت نصر نے یروشلم موجودہ فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر ایران کے قریب غور کے پہاڑوں پر جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پھیل گئے۔ ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کی گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد فلاشہ یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو
ان یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے۔ خود بعض افغانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانہ کے یہودیوں سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بن یامین قبیلے سے ہے۔ پشتون روایات کا اہم ماخذ نعمت اللہ ہراتی کی مخزن افغانی ہے۔ اس کتاب میں جو نسب نامے دیے گئے ہیں وہ تاریخی ماخذ کے طور پر قابل اعتماد نہیں ہیں، تاہم ان روایتوں کے سلسلے میں جو 17ویں صدی میں افغانوں میں پھیلی ہوئی تھی قابل قدر ہے۔ ان روایات کے مطابق پیشتر افغانوں کا مورث اعلیٰ قیس عبد الرشید جو ساول یا طالوت کے ایک پوتے افغانہ کی نسل سے تھا۔ ان روایت کے مطابق پشتونوں کا مورث اعلیٰ قیس عبد الرشید حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بشرف بے اسلام ہوا تھا، جبکہ اسے بطان کا لقب بھی عطا کیا گیا اور پھر یوں ہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ پشتونوں نے 4 صدی ہجری میں اسلام قبول کیا تھا، تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسلام 1 صدی ہجری بلکہ دور نبوت میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر یہ تمام روایات موضوع ہیں اور واضح کی گئی ہیں۔ 4 صدی ہجری تک اس علاقہ میں مسلمانوں اور مقامی باشندوں میں لڑائیاں ہو رہی تھی۔ ابن کثیر لکھتا ہے کہ افغانستان کے بڑے بڑے شہروں میں گو اسلام تھا، مگر خود پشتون ابھی تک مسلمان نہیں تھے اور کافر سمجھے جاتے تھے۔ یہ علاقے صفاریوں کے دور میں مسلمانوں کے قبضہ میں آئے تھے اور افغانستان کے اکثر قبائل محمود غزنوی کے دور میں مسلمان ہونا شروع ہوئے تھے، جبکہ لفظ پختون کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے باغ کار فارس میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی بخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ اہل ایران انہیں افغان کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف آہ فغاں کرتے رہے۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہیں، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ خود کو قیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل حضرت طالوت کی 37ویں پشت سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی، یوسف کے بیٹے، داؤد کھیل، داؤد کے بیٹے، موسیٰ کھیل، موسیٰ کے بیٹے اور سلمان کھیل، سلمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی یہ تحقیق مکمل نہ کر سکا کہ موسیٰ کھیل، داؤد کھیل، یوسف زئی، سلمان کھیل وغیرہ کا قدیم پس منظر کیا ہے، لیکن ان کی تاریخ میں اتنی باتیں شامل ہو چکی ہیں کہ اصل حقائق کی تصدیق لگ بھگ ناممکن سی ہو گئی ہے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی جھوٹ۔ پٹھانوں کے بارے میں انگریزوں نے درجنوں تحقیقاتی اور تاریخی کتب تحریر کی، لیکن وہ ابھی تک بنیادی حقائق کو کنگال نہ سکے۔ آج ایک بار پھر ماہرین پشتونوں کے یہودی النسل ہونے کے نظریہ پر تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ پٹھانوں اور یہودیوں کا رشتہ ثابت ہونے سے دونوں کے درمیان دوستانہ روابط کو فروغ مل سکتا ہے۔ یہ لوگ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں، جبکہ ان قبائل کی ہزارہا شاخوں کی متعدد ذیلی شاخیں بھی ہیں جو اشخاص یا علاقے سے منسوب کی گئی ہیں۔ افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلد مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اس شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی پیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ اب تمام پشتون مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت سنی اور حنفی فقہ سے تعلق رکھتی ہے، البتہ ایک قلیل تعداد شیعہ بھی ہے۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی النسل سے ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی النسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات و انجیل میں مذکور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنا تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ وہ ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی۔ ایک اور بات ذہن نشین رہے کہ تاریخ میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ ایک ہی انسان یا قوم کی تاریخ کو مورخین نے مختلف انداز میں تحریر کیا ہوتا ہے اور اس میں یقیناً مورخین کی خود ساختہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بات بالکل ممکن ہے کہ جو تاریخ میں نے بیان کی ہے اسے آپ نے کسی اور طرح پڑھا ہو۔ تو دوستو یہ تھا مختصر سا جائزہ پٹھان قوم کے بارے میں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور اگر آپ آج کی ویڈیو کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے۔ آخر میں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے، کیونکہ اس چینل کے پلیٹ فارم سے ہم ایجوکیشن کے حوالے سے اور تاریخی معلومات کے حوالے سے وقتاً فوقتاً ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو جی دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔